حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رشتہ داریوں سے پاک ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ کہہ کر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا پیارے آقا نے کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق وہ ہے جو خدا کے کنبے کے ساتھ، یعنی خدا کی مخلوق کے ساتھ جو احسان اور ہمدردی کیا کرتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے وہ اہل خیر حضرات جو اس موقع پر آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو صبح شام امت کی فکر کر رہے ہیں، خدا کے بندوں کا خیال کر رہے ہیں۔ وہ تمام کے تمام اللہ کے محبوب اور پیارے اور خداوند قدوس کے منتخب اور پسندیدہ اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اس کار خیر میں اپنی استطاعت و گنجائش کے اعتبار سے امت کی مدد فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ الحمدللہ گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، خرد نوش کے تمام تر چیزوں کو گھروں میں پہنچانے کی بھرپور کوشش اور استطاعت کے حساب سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان تمام صورتوں میں بعض احباب یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم کون سا صدقہ کریں، کون سی نیکی کریں، لوگوں کی امداد کے لیے کون سی چیز ان کو دے۔ یعنی کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں، راشن کی بہت سی چیزیں ہیں، ترکاری کی بہت سی چیزیں ہیں، دودھ ہے، اور اسی طرح لوگوں کی دوائی ہے، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کی مدد کن چیزوں کے ذریعے کریں؟ تو یاد رکھ لیں، جو بھی آج امت میں ضرورت ہے لوگ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے، لیکن جب بات افضلیت کی آئی، بہتر کی آئی، تو یاد رکھ لیں بہتر وہی چیز ہے جو لوگوں کو فی الوقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہی چیز محبوب ہے، وہی چیز افضل ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ آج ہم بہت سے گھروں میں الحمدللہ لوگ راشن پہنچا رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے، میں ان کی ہمتیں پست نہیں کر رہا ہوں۔ ہر کار خیر کرنے والے اگر کسی کے گھر میں کوئی ترکاری بھی پہنچا رہا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اگر کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا لیکن اس کی مدد کر رہا ہے، دوسرے اہل خیر تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہے، تمام کے تمام اللہ کے پاس محبوب ہے۔ لیکن افضلیت کیا ہے؟ بات آج افضلیت کی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیں افضلیت موجودہ حالات کے پیش نظر افضلیت یہ ہے کہ ہم جو چیزوں کا راشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اس کی قیمت ان تک پہنچا دیں، اس کی قیمت ان تک پہنچا دیں، اس کے پیسے ان کو دے دیں۔ آپ پوچھیں وہ کیوں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں لوگوں کے پاس کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے ہم نہیں جانتے۔ ہر گھر میں مختلف ضرورتیں ہیں، لوگ صرف راشن کے ہی محتاج نہیں ہیں، کوئی ترکاری کے بھی ضرورت مند ہے، لوگ بہت سے دودھ کے محتاج ہیں، لوگوں کو دودھ چاہیے، گھروں میں چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور بہت سے لوگ جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کرائے کے مکان میں ہیں، انہیں مکاندار نے کہا کہ کم از کم آدھا کرایہ چاہیے، انہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مختلف ضرورتیں، مختلف لوگوں کو اس چیز کی حاجتیں لگی ہوئی ہے۔ تو جس کو جس چیز کی حاجت ہو، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو، وہ ضرورت اگر ہم پوری کرنا چاہتے ہیں تو ان کی قیمت ان تک پہنچا دے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے کام کر لیں۔ مثلا کوئی گھروں میں لوگ بیمار ہے، کسی کو ماہانہ 1000 روپے کی کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی 2000 کی کھاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو 5000 کی دوائیں ماہانہ کھاتے ہیں۔ ایسے بیماروں کی دواؤں کا کیسا ہوگا؟ اور اسی طرح بہت سے لوگوں کے گھروں میں گیس ختم ہو گیا ہے، گیس کے لیے وہ پریشان ہیں۔ اگر کوئی تیل کا سے پکا رہا ہے تو وہ تیل کے لیے پریشان ہے۔ کسی کے گھروں میں لائٹ کا بل ہے، لائٹ کے بل ادا کرنے کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ تو اگر ہم جس کو مدد کرنا چاہتے ہیں، راشن کے بجائے اگر ہم اسے اتنی قیمت اس تک پہنچا دیں، چونکہ بازار میں ہر چیز دستیاب ہے، ایسا نہیں کہ چاول بازار میں نہیں مل رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا ہے، تیل نہیں مل رہا ہے، ترکاری نہیں مل رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بازاروں میں ہر چیز دستیاب ہے، لوگ آسانی سے ہر چیز کو پا رہے ہیں، لیکن ضرورت انہیں پیسوں کی ہوتی ہے، نقد رقم کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم راشن پہنچانے کے بجائے اگر ہم ان تک قیمت کو پہنچا دیں گے تو جس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ آسانی سے وہ چیز لے لے گا۔ مثلا ہم نے راشن کی کٹ بنائی ہے 2000 کی،
یا 1000 روپے کی یا 3000 کی، جو بھی اپنی استطاعت کے حساب سے ہم نے راشن کی کٹ بنائی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو قیمت دے دیں تاکہ وہ اپنی قیمت کے اعتبار سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر لے۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں پہلے سے ہی چاول موجود ہو، یا کسی نے پہلے سے ہی اس کے پاس چاول، آٹا، مرچی، نمک پہنچا دیا ہو، اب اسے دواؤں کی ضرورت ہے، اب اسے دودھ کی ضرورت ہے، اب اسے ترکاری کی ضرورت ہے، اب اسے گھر کے کرائے کی ضرورت ہے، اب اسے گیس کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو لوگ راشن میں تو کوئی نہیں پہنچائیں گے، گیس کوئی نہیں پہنچا سکتے، گھر کا کرایہ کوئی نہیں دے رہا ہے، اسی طرح دوائی کوئی نہیں دے رہے ہیں، ہر ایک کی دوائی مختلف ہے۔ تو ایسی صورت میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو قیمت پہنچائے، تاکہ لوگ قیمت جب لیں گے تو اپنی ضرورت کے حساب سے وہ اسے خرچ کریں گے۔ ہاں، اگر ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم جس کو جو قیمت دے رہے ہیں وہ اس کو ناجائز کاموں میں خرچ کرے گا، گناہ کے کاموں میں خرچ کرے گا، مثلا اگر ہم نے کسی کو نقد رقم دی، وہ جا کر شراب پی لے گا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وہ کسی جوا بازی میں ہار جائے گا، جوئے میں لگائے گا، اگر ہم کو یہ اندیشہ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں ہم قیمت نہ دیں۔ لیکن آپ دیکھیں اکثریت کے ساتھ بہت کم ہوں گے ایسے لوگ جو آپ کی دی ہوئی قیمت سے شراب پینے کی ناپاک کوشش کریں گے، لیکن اکثریت کے ساتھ جو لوگ ضرورت مند ہے ان تک ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو قیمت پہنچائے، تاکہ وہ اس نقد رقم کے ذریعے اپنی جو ضرورت ہے، ان کے پاس زیادہ ہے، ہم نہیں جانتے کس کے پاس کون سی چیز کی زیادہ ضرورت ہے، ہم تو بس اشیاء خورد و نوش کی تو ہر ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اس نیک خیال کے ساتھ ہم دے رہے ہیں، لیکن ضرورتیں ہمہ اقسام کی ضرورتیں لگی ہوئی ہے، ہمہ اقسام کی ضرورتوں لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ افضلیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے اب تک جو دیا ہے الحمدللہ دیا، مزید جو لوگ دے رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ غربا، فقراء، ضرورت مند جن کو بھی آپ دے رہے ہیں اس کی قیمت دے دے، تاکہ وہ لوگ اب قیمت کے ذریعے اپنی ضرورت کی چیزوں کو آسانی سے وہ خرید کر سکے۔